वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमजान प्रोग्राम के जायजा इजलास में कहा, अवाम को कतार में लगने की जहमत नहीं होगी, हर खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। रमजान प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को फायदा पाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शनाख्ती कार्ड पर 5,000 रुपये रमज़ान पैकेज लें और 5,000 ईद उल फितर का जो पैकेज है वो वसूल करें। हुकूमत की तरफ से डिजिटल वॉलेट के ज़रिए आप लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि उनके पैसे आ चुके हैं। तो वो लोग अपने पैसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसके हवाले से आपको मालूमात फराहम करेंगे। 5,000 के प्रोग्राम में अपनी अहलियत घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैसेज आ चुका है, लेकिन डिवाइस पर जब वो पैसे लेने के लिए जाते हैं तो डिवाइस पर आपका जो बैलेंस है वो 0 बताया जाता है। तो इसकी क्या वजह है और ये मसला आपका कैसे हल हो सकता है। इसके अलावा 10,000 का जिनको चेक मिला है वो अपने पैसे कैसे ले सकते हैं, और जिनको अभी तक ये चेक नहीं मिला वो कैसे 10,000 रुपये के लिए आहल हो सकते हैं, इसके बारे में आपको रजिस्ट्रेशन का जो नया तरीक़ेकार है वो आपको बताएंगे। साथ में आपको शार्ट कोड भी बताएंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस कम वक्त के अंदर आप लोगों के लिए एक शार्ट कोड भी जारी किया गया है। इस शार्ट कोड के जरिए आप लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और 10,000 रुपये का जो चेक है वो आप लोगों को यहाँ पर हुकूमत की तरफ से घर की दहलीज पर पहुँचा दिया जाएगा। और जिनको 5,000 भी नहीं मिला और 10,000 भी नहीं मिला तो इसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसका असल जो तरीक़ेकार है वो आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। एक शनाख्ती कार्ड अगर आप रखते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी मिलेगा। 5,000 रुपये आपको रमज़ान मुबारक का मिलेगा और 5,000 रुपये आप लोगों को ईद उल फितर का जो पैकेज है वो दिया जाएगा। और कुछ लोगों का ये सवाल था कि जिन लोगों को हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से मिला है या रमज़ान रिलीफ पैकेज मिला है तो क्या उनको ईद उल फितर का 5,000 रुपये का जो पैकेज है वो भी मिलेगा। तो इसके हवाले से भी हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डिजिटल वॉलेट में 5,000 रुपये मुंतकिल कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेज आ चुका है और कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमें हुकूमत की तरफ से अभी तक मैसेज नहीं मिला, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, हमें कैसे मैसेज मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि उनके अकाउंट में बैलेंस आ चुका है 5,000 रुपये का, यानी कि डिजिटल वॉलेट के ज़रिए उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर पाए और ना ही उनको पता चला। तो ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये डिजिटल वॉलेट में क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं, इसके पीछे खास रीज़न है। हुकूमत ये चाहती है कि जो हकदार लोग हैं उन तक हक पहुँचे। काफ़ी लोगों को तो अप्लाई करने का भी नहीं कहा गया, बगैर अप्लाई किए उनका जो डाटा है वो हुकूमत ने पिक किया और पिक करने के बाद उनको यहाँ पर आहल कर दिया और 5,000 रुपये उनका डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। डिजिटल वॉलेट असल में क्या चीज़ है, यह हुकूमत की तरफ से एक छोटा सा अकाउंट है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर और मोबाइल नंबर पर बनाया जाता है। जो आपका शनाख्ती कार्ड है उस पर जो सिम रजिस्टर्ड होगी उस पर डिजिटल वॉलेट बना के उसमें आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो अभी तक बना नहीं और पैसे कैसे आ सकते हैं। तो हुकूमत ने जदीद तरीके से घर बैठे ही आपको ये सहूलत दी है कि शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए और मोबाइल नंबर के ज़रिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो की जाती है और उसी के अंदर आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और आपको बता दिया जाता है आपको मैसेज के ज़रिए कि आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं। और ये पैसे आप HBL बैंक या HBL रिटेलर शॉप से या कनेक्ट शॉप से, जैज़ कैश से या ईजी पैसे से निकलवा सकते हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पे जैज़ कैश ईजी पैसे से पैसे लेने हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ख़ास तौर पे एप्लीकेशन हो। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने जो पैसे हैं डिजिटल वॉलेट से निकाल के जैज़ कैश ईजी पैसा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी और बैंक में भी अगर आप मुंतकिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे जो ईद उल फितर का पैकेज है, काफ़ी सारे लोग इसके हवाले से कंफ्यूज हैं कि हुकूमत कैसे हमें ईद उल फितर का पैकेज देगी। और हमने यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये हमने वसूल कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसी वजह से परेशान थे इस मरतबा कि हुकूमत ने अचानक से ऐलान कर दिया कि आपके अकाउंट में पैसे मुंतकिल कर दिए गए, जबकि अप्लाई का मौका तक नहीं मिला। और ये शिकवा बाकी जो सूबे हैं वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ ने यहाँ पर हदायत जारी की। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी एक कोड जारी किया गया ताकि आवाम को मालूम हो सके और शफाफियत भी कायम की गई।
تاکہ شفاف طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں پر پیمنٹ کی جائے۔ تو یہاں پہ پنجاب حکومت کی طرف سے 8070 جو شارٹ کوڈ ہے وہ اب جاری کر دیا۔ پہلے یہ کوڈ جاری نہیں کیا گیا تھا، پہلے آپ کو یہاں پر اپلائی کا موقع نہیں دیا گیا تھا، لیکن اب 8070 جو کوڈ ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ قومی شناختی کارڈ نمبر آپ 8070 پر فارورڈ کر کے آپ اس پروگرام میں اپنی اہلیت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں اہل ہیں، ایلیجیبل ہے، تو تب ہی آپ کو حکومت کی طرف سے 10,000 روپے کا جو پے آرڈر ہے وہ آپ کی یونین کونسل میں بھیجا جائے گا۔ یونین کونسل میں جا کے آپ لوگ 10,000 روپے کا جو پے آرڈر ہے وہ وہاں سے وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے، اور پنجاب کے لوگوں کو یہاں پر 10,000 روپے کا جو پے آرڈر ہے وہ ملے گا۔ یہاں پہ ڈیلی بیس کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر سٹی کے اندر تقریباً 5,000 10,000 لوگوں کا جو چیک ہے وہ حکومت کی طرف سے پارسل کر کے بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو یونین کونسل ہوتی ہے ان میں یہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، اور ہر یو سی کے اندر سے آپ لوگوں کو کال کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو چیک ہے وہ آ چکا ہے، آپ اپنا چیک وصول کر لیں۔ آپ چیک وہاں پہ وصول کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی بائیو میٹرک جو تصدیق ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ اگر یہ میچ کرتا ہے تو تب ہی آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، اگر آپ کا یہ نمبر میچ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ حکومت نے بہت اچھا جو ہے طریقہ کار لانچ کیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انتہائی غریب ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو معاشی حالات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ حکومت پاکستان کی جانب سے غریب امیر کا جو فرق ہے وہ کافی حد تک بہتر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو یہاں پر حکومت نے ایک اور اسکیم لانچ کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ گھر کو بہتر بنانے کے لیے، گھر کی خرید و فروخت کے لیے، یعنی کہ گھر کے اندر جو اپنے سامان خریدنا ہے اس کے لیے آپ کو 25,000 تک کی جو رقم ہے وہ پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ کے ذریعے بھی دی جا رہی ہے۔ اور اس پر اپلائی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو قوت کے جو بینک ہے وہاں جانا پڑے گا، اور وہاں سے آپ کو 25,000 تک کی جو رقم ہے وہ گھر کے استعمال کے لیے مل جائے گی، جو 6 مہینے میں آپ نے وقفے سے واپس کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اگر آپ نے رمضان ریلیف پیکیج حاصل کرنا ہے جو حکومت کا اس وقت چل رہا ہے پنجاب حکومت کا، تو اس کے لیے حکومت نے 2 طریقہ کار بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 8070 پہ آپ شناختی کارڈ بھیج دیں، آپ کی یہاں سے اہلیت کی تصدیق ہو جائے کہ آپ کو تصدیقی جو میسیج ہے وہ مل جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کے 10,000 روپے حکومت کی طرف سے آئے ہیں یا نہیں، بجائے اس کے کہ آپ یونین کونسل میں ڈیلی بیس پہ جائیں، وہاں جا کر اپنا چیک معلوم کرے کہ آیا ہے یا نہیں۔ تو آپ 8070 سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت نے ابھی کوڈ جاری کیا، لیکن ابھی رش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ اس پر میسیج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میسیج آنے میں جو ہے دشواری ہو رہی ہے، اور صحیح طریقے سے پروپر یہ کوڈ ورک نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا یہ پروپر کوڈ ورک نہیں کرتا تو پھر آپ کے لیے ایک اور آپشن ہے، اور وہ آپشن حکومت نے رکھا ہے آن لائن پورٹل کا، یعنی کہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے گھر بیٹھے وہ لوگ اپنا ایک ڈیجیٹل جو فارم ہے وہ فل کر سکتے ہیں۔ اس میں بیسک کویسچن آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے غربت کے سکور کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ حکومت کا ایک طریقہ کار ہے خاص طور پہ کہ آپ لوگوں کا جو جائزہ ہے وہ گھر بیٹھے لیا جائے کہ آپ کی جو غربت ہے وہ کس حد تک زیادہ ہے اور کس حد تک کم ہے۔ تو یہاں پہ جو غربت کا سکور ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جس میں آپ سے جو آپ کی بیسک معلومات ہوتی ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہیں کہ آپ کی فیملی کا سائز کیا ہے، کتنے لوگ اس میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس کتنے مرلے کا گھر ہے، کتنے کمرے ہیں، آپ گیس استعمال کرتے ہیں، لکڑی سے آگ جلاتے ہیں، یا جو باقیات ہے فصلوں کی وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نا آپ سے کافی سارے جو کویسچن ہے وہ حکومت کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ لوگوں کو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ذرائع آمدن کیا ہے، یعنی کہ آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے۔ تو یہ سارے کویسچن ملا کے حکومت آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیک کر لیتی ہے، اور اس کے بعد جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر مقرر کر دیتی ہے۔ تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پی ایس سی آر میں آپ رجسٹری کروا لیں، تو یہاں پہ 20 لاکھ تو حکومت نے وہ لوگ جن کو کہا ہی نہیں کہ رجسٹریشن کروائیں، جنہوں نے آلریڈی پی ایس ای آر میں رجسٹریشن کروا رکھی تھی اور جن کا غربت کا سکور 30 سے کم تھا، یہ میں آپ کو اوتھینٹک معلومات دے رہا ہوں، جن کا 30 سے کم تھا ان کو حکومت نے اہل کیا ہے۔ اب 10 لاکھ مزید خاندانوں کو عید الفطر کا جو پیکیج ہے وہ دیا جائے گا اگر وہ ابھی بھی پی ایس ای آر کی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں یا 8070 سے اپنی اہلیت کی تصدیق کروا لیتے ہیں، تو ان کو حکومت کی طرف سے 10,000 روپے کا جو پے آرڈر ہے وہ عید الفطر سے پہلے انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں رمضان ریلیف پیکیج وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو ان کی جانب سے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو
یہاں پہ 30 لاکھ جو گھرانے ہیں 30 لاکھ جو گھرانے ان کو 5-5 ہزار روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے جو گھرانے ان کو 2,000 روپے ایکسٹرا یہاں پر دیا جائے گا، اور جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے 5,000 روپے کا جو پروگرام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو شہباز شریف کی جانب سے جن کو 30 لاکھ خاندان جس میں شامل کیے گئے ہیں ان کو حکومت نے میسیج فارورڈ کر دیے ہیں 30 لاکھ خاندانوں کو، اور اب عید الفطر کا جو پیکیج ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بھی مزید 10 لاکھ خاندان اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ 10 لاکھ خاندانوں کو مزید یہاں پہ 5-5 ہزار روپے دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے رجسٹریشن کا کہا ہے کہ آپ NSER کے آفس جائیں، وہاں جا کر اپنی رجسٹری کروا لیں NSER میں۔ اس کے بعد آپ کا غربت کا سکور چیک کیا جائے گا، اگر آپ کا غربت کا سکور 32 سے کم ہوا، یعنی کہ 32 سے کم ہوا، 32 سے کم ہوا، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ کو حکومت کی طرف سے ہی دے دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جن لوگوں کا بیلنس صفر بتایا جا رہا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، لیکن پیچھے سے جو ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سے 2 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ جا کر یہ پیسے لے سکتے ہیں جن کا صفر بیلنس آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ اس کے علاوہ حکومت نے آپ لوگوں کو یہاں پر 13,500 روپے کی قسط دینی ہے، اس کے لیے میں آپ کو مکمل ویڈیو بنا دوں گا اور طریقہ کار بتا دوں گا 2025 کی نئی جو قسط ہے وہ آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت یہاں پہ اسی طرح کی ہم اپڈیٹس بنا کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔